بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، رمضان مبارک ابھی ہمارے دروازوں پر ہے۔ ممکن ہے اگلا ہفتہ ہمارا رمضان شروع ہو جائے گا، تو رمضان کے متعلق لوگوں کے سوالات اور ان کے جوابات کے تیاری آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تاکہ آپ یہ اپنے اندر مسائل رمضان اور احکام رمضان کو وقت سے پہلے آپ تیاری کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ روزے کے لیے نیت کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ حدیث سے ثابت ہیں؟ اس کا جواب، نیت دل کا فعل ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کے لیے ہر رات طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور اس نیت سے ایک مسلمان اپنے نفس کو یہ بات بتلاتا ہے کہ تجھے کل روزہ رکھنا ہے، بشرطے کہ کوئی شرعی عذر حائل نہ ہو۔ اس نیت کی بنا پر وہ سحری کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور اس نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہو، کیونکہ اس کا اصل مقام دل ہے، اور نیز اس نیت کو دن بھر میں بھی قائم رکھنا ضروری ہے کہ روزے دار نہ تو اپنے روزے کی مقرر وقت سے پہلے افطاری کرے گا اور نہ ہی اس روزے کو خراب کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ صحیح ابن خزیمہ۔ تو واضح رہے کہ طلوع فجر سے پہلے نیت کرنے کی پابندی صرف فرض روزوں کے لیے ہے، نفلی روزوں کے لیے نہیں۔ موقع پر بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ نفلی روزوں میں آدمی چاہے تو روزہ توڑ دے، چاہے تو روزہ کمپلیٹ کرے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اور اگر جواب نفی میں ہوتا تو آپ فرماتے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی آپ کھانے کے لیے طلب کیا، جب ظاہر بات ہے دن چڑھے آپ مانگتے تھے، اور جب کچھ نہ ملا تو آپ روزہ رکھ لیتے۔ مطلب یہ ہوا کہ روزہ سحری ضروری نہیں ہے، لیکن دن چڑھے آدمی نیت بھی کر سکتا ہے نفلی روزوں کی۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو طلحہ، ابو ہریرہ، ابن عباس اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم کے فعل کا بھی حوالہ دیا ہے۔ مختصر یہ کہ رمضان مبارک کے روزوں کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، البتہ نفلی روزوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ البتہ ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر لوگ رمضان کی تقویم کیلنڈر چھاپتے ہیں، اس میں نیت لکھ دیتے ہیں، روزے کی نیت، افطار کی نیت۔ تو یہ نیت جو لکھی رہتی ہے کہ نویت بصوم غد، یہ کہنا بالکل غلط ہے، اور ہر اعتبار سے ایک تو پہلی بات یہ حدیث نہیں ہے، اور نہ حدیث کے الفاظ ہیں، نہ کسی ضعیف حدیث کے الفاظ ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں نیت کی جاتی ہے کل کے روزے کی۔ غدن کہتے ہیں عربی میں کل کو، تو آج جب طلوع فجر ہوتا ہے تو آج کا دن شروع ہوتا ہے، تو طلوع فجر میں نیت کرنی ہے آپ کو۔ فجر کی نماز سے پہلے آپ سحری کھائیں، نیت کریں، اور یہ نیت کرنا کہ کل میں روزہ رکھوں گا، تو کل کی نیت آپ کر رہے ہیں تو آج کا روزہ کیا ہوگا؟ تو اس طرح سے الفاظ بھی غلط ہیں، اور یہ جو لکھتے ہیں ان لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اس طرح کے غلط الفاظ لکھ کر لوگوں کی نیتوں کو خراب کرنا اور لوگوں کی عبادتوں کو خراب کرنا ہے، اور یہ چیز ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ کسی کی بھی لکھی ہوئی باتوں کو ہم اس دین سمجھ پر عمل کریں، کیونکہ کسی بھی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، دلیل ضروری ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے ایسا عمل کیا جس کا ثبوت، جس کی دلیل ہمارے دین میں نہ ہو، تو وہ عمل مردود ہے۔ تو ایسا کرنے والے گنہگار ہیں جو لوگوں کو غلط تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ رمضان کے کیلنڈروں میں روزہ رکھنے کی دعا وبصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ ہوتا ہے لکھا ہوا، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ فرض روزے کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو طلوع فجر سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت نہیں کرتا وہ روزہ نہ رکھے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ بعض روایات میں ہے کہ اگر نیت کے بغیر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ نیت دل کا فعل ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں حدیث میں
کہ اس بنا پر نیت کی دعا ایجاد کردہ یہ اپنے مولویوں کی ایجاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خود ساختہ دعا کے بنانے والے کی جہالت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ دعا کا معنی یہ ہے کہ کل میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، جبکہ روزہ آج کا رکھا جا رہا ہے۔ پھر یہ نیت ہر روزہ کے لیے انفرادی ہونی چاہیے۔ چاند نظر آنے کے بعد تمام روزوں کی اجتماعی نیت بھی صحیح نہیں ہے۔ نفلی روزے کے لیے بھی نیت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ جب بھی روزہ رکھنے کا پروگرام ہو اسی وقت نیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ فرض روزے کے لیے نیت طلوع فجر کے معنی پہلے کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اس طرح کی دعائیں لکھی جاتی ہیں، لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، نہ الفاظ اس کے صحیح ہیں، نہ وہ دعا صحیح ہے، بالکل باطل ہے، بدعت ہے، اور یہ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ اس طرح کی دعائیں نہیں لکھنا چاہیے کیلنڈروں میں، اور لوگوں کی عبادتیں خراب کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ہر انسان کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ نیت دل کا عمل ہے، اور دل میں جو آدمی سوچتا ہے وہی اس کی نیت ہے۔ مثال کے طور پر سحری میں اٹھتا ہے، کھاتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ بھئی نیت اس کی ہے کہ کل روزہ رکھنا ہے، اور یہ کہنا کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا تو یہ غلط ہو گیا، کیونکہ آج کا روزہ رکھنا ہے تو کل کی نیت کرتے ہیں۔ یہ کون سا یعنی طریقہ ہے؟ تو اس طرح سے یہ الفاظ غلط ہیں جو کتابوں میں کیلنڈروں میں لکھے رہتے ہیں کہ نویت غدن، یعنی یہ الفاظ بالکل اور خود ساختہ الفاظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک اور سوال ہے کسی ساتھی کا کہ اگر کسی کو غسل کرنے کی ضرورت ہو اور وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے بغیر نہائے ہی سحری کر لے تو ایسی حالت میں روزہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت روزہ رکھ لیتے تھے، یعنی سحری کھا لیتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگرچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا کہ حالت جنابت میں آدمی غسل کیے بغیر روزہ نہ رکھے، لیکن ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آیا تو انہوں نے فوراً اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ صحیح مسلم۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہوتے تھے، پھر آپ نہائے بغیر ہی روزہ رکھ لیتے، سحری کھانے کے بعد غسل کر کے نماز فجر کے لیے آپ جاتے تھے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح سے احتلام سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اذان سے قبل صحبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی فجر کی اذان سے پہلے۔ ہاں، اگر اذان کے بعد ہم بستری کرتا رہا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے کفارہ بھی دینا ہوگا اور اس روزے کی قضا بھی ضروری ہے۔